تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ میں نے یہ بات کہی ہے پہلی ویڈیو کے اندر کہ اس کوثر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کوثر کی، حوض کوثر کی بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمائی۔ چنانچہ میں تمام حدیثوں کو تو یہاں پر بیان نہیں کروں گا، البتہ ان احادیث کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایتوں کے اندر اور حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حوض کوثر جو ہے، حوض کوثر کی جو زمین ہے، آپ نے فرمایا وہ زمین موتی، مونگے اور زبرجد، موتی، مونگے اور زبرجد کی زمین ہے۔ زبرجد اور مونگے یہ دونوں کے دونوں پتھر ہوتے ہیں جو بہت ہی قیمتی پتھر کہلاتے ہیں، تو اس سے جو ہے حوض کوثر کی زمین تیار کی گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حوض کوثر کے جو کنارے ہیں وہ کنارے سونے چاندی کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کناروں کے اوپر موتی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، خیمے، موتی کے خیمے یعنی موتی کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر اس حوض کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے چاندی کے برتن رکھے ہیں۔ ان سونے چاندی کے برتنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ڈال کر اپنی امت کے لوگوں کو پلائیں گے۔ اب یہ برتن کتنے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آسمان میں ستاروں کی جتنی تعداد ہے، آسمان میں جتنے ستارے ہیں، آپ نے فرمایا اتنی تعداد میں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برتن رکھے ہیں، اور ان برتنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے۔ اور یہ حوض کوثر کا پانی آپ نے فرمایا کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو آپ نے فرمائی کہ مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے اس کی خوشبو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی نرینہ اولاد یعنی کوئی بھی بچہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیاں جتنی بھی تھیں وہ زندہ رہیں، اور ان کی شادیاں بھی ہوئی، ان کی اولاد بھی ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے جتنے بھی تھے، بچے جتنے بھی تھے، ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے اور بچے جو ہے بچپن میں ہی انتقال کر جاتے تھے، تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا، خاص طور پر عاص ابن وائل سہمی نام کا ایک کافر تھا، بہت ہی خطرناک آدمی تھا، اس نے جو ہے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کا کام کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، تو دینے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا انتقال ہو جائے گا تو ان کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی، ان کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی ہے، ان کے بچوں میں کوئی بھی زندہ نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا زندہ نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹا اگر ہوتا ہے تو باپ کے کام کو لے کر آگے بڑھتا ہے، باپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھتا ہے بیٹا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے ایمان کا جو مسئلہ ہے یہ جو ہے آپ کی موت پر ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ، اس لیے کہ آپ کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی ہے، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ اور عرب میں جو مرد ایسا ہوتا ہے جس کے بچے مر جاتے ہیں، جس کے بچے خاص طور پر لڑکے جس کے مر جاتے ہیں، اس کو ابتر کہا جاتا ہے، ابتر، اس کو ابتر کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ابتر ہیں، یعنی آپ کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہتا۔ تو اس نے جب یہ کہنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہونے لگا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ صورت نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اپنی نعمتوں کے دینے کا اعلان فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر دی ہے،
یعنی ہم نے آپ کو دنیا بھر کی بھلائیاں دی ہیں، ہم نے آپ کو دنیا بھر کی خیر عطا فرمائی ہیں، اور دنیا بھر کی نعمتیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، تو آپ کو اتنا غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کی اولاد زندہ نہیں رہتی ہے تو آپ کو اتنا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا بھر کی نعمتیں اور دنیا بھر کی بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، تو آپ غم کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔